اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ رمضان المبارک نصیب والوں کو نصیب ہوتا ہے، اور اپنے نصیبوں کو چیک کرنے کے لیے آپ آسانی سے ان لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں جو پچھلے رمضان آپ کے ساتھ تھے مگر اس رمضان نہیں ہیں۔ اس رمضان کو جنہوں نے پا لیا، اللہ کا انعام، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں ان لوگوں پر۔ مگر اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ ایک انسان جس نے روزے رکھے ہوں، اس نے تراویحیں پڑھی ہوں، اس نے قرآن پڑھا ہو، صدقات کیا ہو رمضانوں میں، اور روزے رکھے ہوں، محنتیں کی ہوں، اور ان دی اینڈ اس کو یہ پتا چلے کہ اس کے روزے جو تھے نا صرف فاقہ کشی کے علاوہ کچھ نہیں تھے، مطلب جو اس نے روزے گزارے ہیں وہ صرف اس نے بھوک اور پیاس برداشت کی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ جو تراویح اس نے پڑھی ہے وہ صرف اس نے محنت اور مشقت کی ہے، اپنے جسم کو تھکایا ہے مگر اجر حاصل نہیں کیا۔ تو جناب یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ ایسے لوگ ہوں گے جو روزے تو رکھیں گے اور سوائے بھوک اور پیاس کے انہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ اپنے برے کام نہیں چھوڑتے، روزہ رکھ کے بھی وہ اپنے برے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اب برائیاں بے شمار ہو سکتی ہیں، ماں باپ کی نافرمانیاں، سود، رشوت، فریب، دھوکہ دہی، یہ وہ، گالی گفتار، مگر اس دور کی سب سے زیادہ عام برائی جو ہے نا وہ آپ کا اپنا موبائل ہے، جس کے ذریعے آپ بے شمار چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، ون کلک دور ہیں آپ برائیوں سے۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ اس موبائل کا کیسے استعمال کر رہے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں برے کاموں سے نہیں رکتا تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے اس نے روزہ تو رکھا، محنتیں بھی کی، مگر صرف اس نے اپنے جسم کو تھکایا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے ہمارے مولوی حضرات سے اور ٹی وی چینلز پہ بیٹھے ہوئے بہت سارے علماء دین کے مفکروں سے یہ آیت ضرور سنی ہوگی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح کہ تم سے پہلی قوموں پر، پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بنو۔ Now the main question is کہ what is the definition of متقی and پرہیزگار؟ میں اس کی ڈیفینیشن بیان کرنے کے لیے ایک حدیث کا جو ہے نا آپ کو حدیث کی طرف لے کر جاؤں گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف، ٹھیک ہے، اپنے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں اور دنیا کی تمام نعمتیں اور رحمتیں ان کے دسترخوان پہ موجود ہیں، مال و دولت کی کمی نہیں تھی انہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اس دسترخوان پہ بیٹھ کے رو رہے ہیں زاروں قطار۔ ان کا جو بیٹا ہے وہ سوال کرتا ہے، ابا جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ رونا تو وہاں پر چاہیے کہ ہمارے دسترخوان پر وہ نعمتیں موجود نہ ہوں۔ ایک غریب اور مفلس انسان تب روتا ہے نا جب اس کے پاس راشن نہیں ہوتا، پیسے نہیں ہوتے۔ تو بیٹا سوال کر رہا ہے اپنے بابا جان سے، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آج مجھے میرے بھائی کی یاد آ گئی جو اس دنیا سے چلا گیا ہے، مجھے موصب بن عمیر کی یاد آ گئی۔ موصب بن عمیر جب فوت ہوئے تو ان کی جو کفن تھا نا وہ اتنا تھا کہ اگر ان کے سر والے حصے کو ڈھکتے تو ان کے پیر ننگے ہو جاتے، اور اگر پیر والے حصے کو ڈھکتے تو ان کا سر ننگا ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ اور وہ بتاتے ہیں کہ اپنی جوانی کے اندر موصب بن عمیر وہ تھا کہ جس گلی سے جاتا تھا نا تو لوگ اس کی خوشبو سے پہچان لیتے تھے کہ بھائی موصب بن عمیر گیا ہے۔ اس کے ملبوسات، جو لباس وہ پہنتے تھے، کہ ان کو اپنے آپ کو بنانے سنورنے کا اتنا شوق اور اتنا مال ان کے پاس ہوتا تھا، مگر جب وہ اس دنیا سے گئے، اس دنیا فانی سے کوچ کیا جب انہوں نے، تو خالص تقوی کی بنیاد پر انہوں نے ساری عیش و عشرت کو چھوڑ دیا، اور اس حالت میں گئے کہ ان کے پاس کفن ایسا تھا کہ آدھا ڈھکتے تو نیچے سے ننگے ہو جاتے، نیچے سے ڈھکتے تو اوپر سے وہ سب کچھ عیاں ہو جاتا۔ تو عبد الرحمن بن عوف یہ کہہ کر رو رہے کہ کہیں اللہ رب العزت نے میرے اعمالوں کا صلہ مجھے اس دنیا میں تو نہیں دے دیا اس دسترخوان کی صورت میں کہ تمام نعمتیں میرے دسترخوان پر موجود ہیں، اور اللہ رب العزت کہیں آخرت میں میری پکڑ کر لے گا۔ کیا یہ سوچ اور فکر آپ کی ہے؟ آپ کو چاہیے کہ آپ ڈر جاؤ۔ دیکھو یہ رمضان جو ہے نا یہ نصیب والوں کو نصیب ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اس رمضان کو پانے کے باوجود بھی اگر ہم اپنی بخشش نہیں کروا سکے تو آخری حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔
کہ اللہ کے رسول ممبر پہ چڑھ رہے تھے خطبہ دینے کے لیے، اور چڑھتے چڑھتے 3 دفعہ اللہ کے رسول نے آمین کہا، تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے آمین جو یہ کہا ہے یہ کیوں کہا، کیا وجہ تھی؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے 3 بار آمین کہا، اور جبرائیل نے جب میں چڑھ رہا تھا تو جبرائیل نے بددعا کی کہ یا اللہ، اگر کسی شخص کو رمضان کے روزے نصیب ہوئے ہوں اور وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکا تو اس کو ذلیل و رسوا کر۔ تو اللہ کے رسول نے 3 بار آمین کہی اس بات پر۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔